شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبوت و رسالت کے ساتھ روانہ کیا اور جن کی تعلیمات قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے حالات کو بیان کیا. جہاں پر بنی اسرائیل کے حالات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں ذکر فرمائی. لیکن زیادہ تر جو باتیں گزشتہ درس میں گزری وہ بنی اسرائیل کے تعلق یعنی یہود کے تعلق سے ہی اللہ نے بیان فرمائی. یہاں آج کا جو درس ہے، جو دوسرے پارے کی شروعات ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض بیوقوف لوگ، سفہاء کہتے ہیں بیوقوفوں کو، سفیہ کی جمع، لوگوں میں سے بعض بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے تبدیل کس چیز نے کیا ہے جس پر وہ لوگ تھے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے، وہ جسے چاہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے. اصل میں یہاں پر یہودیوں کے لیے ایک مذاق کا موضوع بن گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر پہلے جو قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا اسے تبدیل کیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں ادا کی گئی. بعد میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ علیہ السلام کی خواہش بھی تھی اور آپ اس تعلق سے دعا بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا
قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ ہم نے تیرے چہرے کو آسمان کے جانب بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ تبدیل کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ مقدس بیت المقدس جو ہے یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اور عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے جیسا کہ ان کی نمازوں کا طریقہ تھا، اور مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے ابتدائی دور میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا اور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ قبلہ کر دیا گیا تو یہودیوں کو ایک بہانہ مل گیا، اور ان لوگوں نے مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول پر جو ہے طنز کیا اور کہا کہ انہیں مقدس جگہ سے اور بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کرنے کے لیے کس بات نے آمادہ کیا، کس نے ان کو جو ہے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیا اور کہا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب، مغرب بھی اللہ کا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، جدھر چاہیں رخ کر کے نماز پڑھو اللہ تمہیں مل جائے گا۔ اسی لیے سفر کی حالت میں یہاں پر چونکہ مشرق اور مغرب کی بات آئی ہے، یہ مسئلہ بھی سنتے چلیں، اگر آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، آپ اگر فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو فرض نماز کے شروع میں آپ قبلہ دیکھ لیں کہ قبلہ کدھر ہے ہمارا۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ قبلہ ہمارا اس طرف ہے، آپ کے میپ کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا یا سورج کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا کہ قبلہ ہمارا دائیں طرف ہے، جیسے کہ میرے دائیں طرف ہے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب آپ کے نماز شروع کرنے کے بعد ٹرین یا بس کبھی رائٹ کو جاتی ہے، کبھی لیفٹ کو جاتی ہے، قبلہ تبدیل ہوتا ہے، کبھی قبلہ ادھر آ رہا ہے، کبھی قبلہ سامنے آ رہا ہے، کبھی قبلہ دائیں طرف بائیں طرف گھوم رہا ہے، تو آپ اپنی نماز کو مکمل ادا کریں، اس سے آپ کی نماز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا جواب دیا کہ مشرق مغرب شمال جنوب سارے سمتیں اللہ رب العالمین کے ہیں، ساری ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب قبلہ تبدیل ہوا تو سب سے پہلی جو نماز کعبۃ اللہ کے جانب رخ کر کے ادا کی گئی وہ نماز عصر تھی۔ یہ معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، سب سے پہلی نماز جو بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہوا اور کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ کیا گیا تو نماز عصر کے موقع پر یہ معاملہ انجام ہوا۔ اسی کے بعد جو ہے اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جو لوگ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھا کرتے تھے، جنہوں نے وہاں رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوا اور ان کا انجام کیا ہوا، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے۔ اصل میں وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں کسی چیز کو درمیان میں یا بیچ میں کہنا ہوتا ہے تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وسطن، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی ایک عدل کے بھی ہوتے ہیں، انصاف وہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے، فضیلت والا لفظ اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العالمین نے تم کو فضیلت والی امت قرار دیا اور انصاف کرنے والی امت قرار دیا۔ یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس تعلق سے احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء نوح و امتہ، حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم سب کا ان پر ایمان ہے۔ اللہ کے اس پیغمبر کو اللہ رب العالمین اپنے دربار میں بلائے گا، فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا هل بلغت، کیا تو نے اپنی قوم کے سامنے میری دعوت کو پیش کیا؟ میں نے تجھ کو نبوت دے کے روانہ کیا تھا، کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ لوگوں کے درمیان میں میری بات پہنچائی؟ تو وہ جواب دیں گے نعم اے ربی، اے میرے پروردگار، ہاں میں نے لوگوں کے سامنے تیری بات کو رکھا اور ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، معمولی بات نہیں ہے، اگر کوئی سوچے تو اس کا اندازہ ہمیں ہوگا کہ 950 سال تک اپنی قوم والوں کے درمیان میں اللہ کی دعوت پیش کرتے رہے
اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے سامنے تیری بات کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے پوچھے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں سے پوچھے گا، هَلْ بَلَّغَكُمْ، کیا تمہارے پاس یہ رسول آئے تھے؟ وہ قوم کیا کہے گی؟ لا ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو سمجھایا، اللہ کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، لیکن وہ اللہ کے دربار میں کیا کہیں گے کہ نہیں اے اللہ، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ما جاءنا من نبی فیقول لنوح، اللہ رب العالمین وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، من یشہد لک، تیرا گواہ کون ہے؟ تیری قوم کے لوگ تو کہتے ہیں کہ تو ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو نے ان کے پاس جو ہے اللہ کی دعوت پہنچائی نہیں، یہ لوگ ایسا جواب دے رہے ہیں۔ اب اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، تو اللہ کے اس پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جواب میں کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ ہمارے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں بات کہیں گے اور کہیں گے کہ میری گواہی دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، اس کے بعد اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے تیری بات کو پہنچایا تھا۔ تو یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ہمیں عطا کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تمام انبیاءوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا، اور سارے انبیاء ہمارے تعلق سے کہیں گے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہمارے بارے میں گواہی دے گی۔ گواہی کی جہاں تک بات آئی ہے، ایک اور حدیث سنتے چلے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا۔ بنی مسلمہ ایک قبیلہ خاندان تھا، اس خاندان کے ایک آدمی کا جنازہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں نے ان کے تعلق سے کہا کہ کیا یہ نیک آدمی تھا۔ مرنے والے کے تعلق سے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہی نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا سچا مسلمان تھا، اور بہت ساری تعریفیں وہ لوگ کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم یہ باتیں کس طرح کہہ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باطن کا جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، پوشیدہ اعمال کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک تھا، نماز کا پابند تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، با اخلاق تھا، ہم اس کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر لوگ کسی آدمی کے تعلق سے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آدمی نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایسا ہی معاملہ ایک اور آدمی آیا جس کے تعلق سے لوگ کہنے لگے یہ بڑا ہی برا آدمی تھا، نیک جو ہے گنہگار تھا، بد زبان تھا، بد اخلاق تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کی برائیوں کو سن کر پوچھا یہ باتیں تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ حالانکہ اس کا باطن کیا ہے، اس کے پوشیدہ اعمال کیا ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگوں کی گواہی کی وجہ سے یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ ہم جس کے بارے میں گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارا بیان کیا ہے۔ اور اسی کے علاوہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ یہاں کے بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور بیماری سے ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے مرنے والی کی تعریف بیان کی، نیکیاں بیان کی، تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، اس کے تعلق سے لوگوں نے برائیاں بیان کی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان آدمی کے تعلق سے 4 مسلمان اس بات کی گواہی دیں کہ یہ نیک تھا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے سوال کیا اگر 3 آدمی گواہی دیں
تو فرمایا کہ 3 آدمی بھی گواہی دیں کسی کے تعلق سے جنت اس کے لیے واجب ہے. اگر 2 کہیں تو آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی بھی اگر کسی کے تعلق سے گواہی دیں تو بھی جنت اس آدمی کے لیے واجب ہے. اس کا اعمال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگوں کی گواہی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا، ہم نے بس 2 تک سوال کیا. اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی 2 آدمی بھی کسی آدمی کے تعلق سے یہ گواہی دے کہ یہ آدمی نیک تھا تو اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کی بنیاد پہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور کسی کے تعلق سے یہ کہیں کہ یہ آدمی برا تھا، بد زبان تھا، بد اخلاق تھا، تو ہماری گواہی کی بنیاد پہ اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یہاں پر اصل میں بات یہ ہوئی کہ جو لوگ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، جو صحابہ کعبۃ اللہ قبلہ بنائے جانے سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور ان کا انتقال ہو گیا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اب تک بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے ادا کر لی، اب کعبۃ اللہ تبدیل کر دیا گیا، تو وہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو نمازیں ہم نے ادا کر لی ہیں اس طرف رخ کر کے ان نمازوں کے تعلق سے صحابہ کرام فکر مند ہونے لگے. تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور کہا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر دیا گیا. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے وہ مومن ہے، اور جس کے پاس نماز کی پابندی نہیں ہے گویا کہ وہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو تسلی دی اور کہا کہ جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں وہ بھی تمہاری قبول ہیں، اور اب جو نمازیں تم پڑھ رہے ہو وہ بھی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دی جائے گی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین لوگوں پر جو ہے بہت زیادہ نرم اختیار کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جہاں پر یہ بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو قیدی بنا کر لایا گیا. اب وہ عورت دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے، اس کا بچہ جنگ کے میدان میں کہیں کھو گیا ہے، اب وہ دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے. راستے میں جو بچے اس کو ملتے ہیں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور ان کو قریب کر لیتی ہے. یہ سارا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور اپنے اصحاب کے سامنے موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو تم دیکھ رہے ہو، اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں داخل کرنا پسند کرے گی؟ یعنی اتنا یہ بے چین ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے اتنا زیادہ وہ بے چین اور تڑپ رہی ہے، تو ایسی ماں کیا اپنی اولاد کو کسی آگ میں داخل کرے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ لا، جب تک اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس وقت تک کوئی بھی ماں اپنے بچے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ رب العالمین اس ماں سے کہیں زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. تو وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے آگ میں داخل کیے جائیں اور جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے. اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے. اس ماں سے کہیں زیادہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کے اپنے بندوں پر کرم ہیں اور نوازشیں ہیں. یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کبھی کسی بندے کو آگ میں داخل کرنا پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کی شان ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا رہوں گا اور تم شکر گزاری کرتے رہو اور نافرمانی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی کوئی مومن بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تم سے زیادہ
بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے درمیان میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی میری طرف ایک بالش آگے بڑھنا چاہتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالش آگے آ جاتا ہوں۔ اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ کی مہربانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اپنے بندے پر مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں تمہاری شکر گزاری کی وجہ سے تم پر جو نعمتیں میں نے کی ہیں اس میں مزید اضافہ کرتا رہوں گا، تمہیں زیادہ دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نافرمانی کی، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں ان انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان انعامات کو لوگوں کے سامنے بتانا بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ایسے ایسے انعامات جو ہے کیے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے نہایت بہترین قیمتی لباس پہن کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہترین جبہ پہن کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس انعام کا اثر تمہارے جسم پر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا لباس عطا کیا ہے، ہم اس اچھے لباس کو پہنیں تاکہ اللہ کا اظہار ہو، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کیا جائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس نعمتوں کا اظہار کریں، اس کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور انسانوں کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے مزید انعامات میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں مدد چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ ہے نماز اور صبر۔ اور صبر کے تعلق سے بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ہمیں ایک ہی بات معلوم ہے، صبر کب کرنا ہے؟ ہم پر جب مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، ہم صبر کرتے ہیں۔ ہمیں صبر کا ایک ہی معنی معلوم ہے۔ اصل صبر کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، ہم اس پہ صبر اختیار کریں۔ اور صبر کہتے کس کو ہیں؟ ایسا نہیں کہ پہلے مصیبت آنے کے بعد، پریشانیاں آنے کے بعد شکایتیں کرتے پھریں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، سب لوگوں کے سامنے بولتے پھریں، آخر میں کہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں، صبر کریں گے۔ اسے صبر نہیں کہا جاتا۔ جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچی، آپ اسی تکلیف پہ اللہ رب العالمین کو اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہے مصیبت چھوٹی ہو، چاہے مصیبت بڑی ہو، اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو ایمان والے بندوں پہ حرام کیا ہے اس سے رکے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا، اسے بچے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم یہ کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ صبر کی اقسام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بہت بڑا حساب عطا فرمائے گا۔ انما یوفون اجورهم اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا اور بغیر حساب کے ان کو بدلہ دے گا۔ صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین راستے فراہم کرتا ہے اور ان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کو اجر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے بہت زیادہ اجر اور حساب جو ہے ثواب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو جو لوگ مر گئے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پھرنے والے ہرے کلر کے جو پرندے ہیں ان پرندوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان تمام شہیدوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پھرنے والے سبز رنگ کے پرندوں کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں آسمانوں میں پھرتے رہتے ہیں، جہاں چاہیں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ روحیں اور وہ پرندے عرش کے نیچے جو قندیل لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھی جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ شہیدوں کا اللہ نے مقام بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جو ہیں شہداء ہیں تم انہیں مردہ مت کرو، اور جب وہ لوگ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جاتے ہیں اللہ ان سے سوال کرتا ہے عرش کے قریب آنے کے بعد کہ تم اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ جب وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیل لگی ہوئی ہے وہاں پر جب پہنچتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں تو اللہ ان سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہے تم کیا چاہتے ہو۔ تو یہ شہداء کہتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں جو ہے جو کچھ کر کے آئے سب کچھ بدلہ ہمیں مل گیا ہے، ہمیں مزید کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پھر سوال کرتا ہے نہیں مانگو تمہیں اور کیا چاہیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم جو ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پھر سوال کرتا ہے تو وہ لوگ آخر میں کہتے ہیں اے اللہ تو اتنے بار اصرار سے پوچھ رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کر دوبارہ واپس آئیں۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میرا جو وعدہ ہے وہ پلٹ نہیں سکتا، نہ ہی وعدہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یعنی شہداء کے لیے اتنا بڑا مقام ہے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان لوگوں سے باتیں کرتا ہے، اور انسان قیامت تک جب تک شہداء کے جو جسم ہیں وہ تو زمین کے اندر ہیں، ان کی روحیں آسمانوں میں جنتوں میں ہیں اور وہ پھر رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے ان کی روحوں کو جسموں کے اندر واپس پلٹا دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر بہترین اعمال سے نوازے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے کئی قسم کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی انسان کو خوف کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اس پر کسی قسم کا خوف داخل کر دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کسی انسان کو جو ہے بھوک کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، انسان بھوکا رہتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے محتاجی ہوتی ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اللہ تعالیٰ مالوں میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جان میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، اولاد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوری اس اولاد کو چھین لیتا ہے، وہ مر جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تمام آزمائشوں پہ صبر اختیار کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک بچے کو دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایک بچے کو دفن کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے سوال کرتا ہے جو اس بچے کی روح قبض کر کے آیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ملک الموت سے سوال کرتا ہے جب تو اس بچے کی یا اس آدمی، اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے جس آدمی کا بیٹا مرا ہے، جس آدمی کی چھوٹی بچی کا انتقال ہوا ہے، اس آدمی کے باپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ اے ملک الموت، جب تو اس بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کی روح قبض کر رہا تھا تو میرے بندے کی کیفیت کیا تھی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا بندہ جو ہے تیری تعریف کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتے اس آدمی کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں انسانوں کے اوپر۔ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ انسان کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، کبھی نہیں دے کے آزماتا ہے، کبھی بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کبھی بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کبھی بانٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اور یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے کرتا ہے۔
جب وہ انسان اللہ کی آزمائش پہ کھڑا اترتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ کی ہر حال میں تعریف کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنا دیتا ہے اور اس گھر کا نام بھی رکھا جاتا ہے بیت الحمد۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے عمرہ کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو صفا اور مروہ کی سعی کی جو ہے تعلیم دی اور ان کو تربیت دی۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اصل میں صفا اور مروہ کے پاس جو ہے دو بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا کے پاس ایک بت تھا جس کا نام اصاف تھا، اور مروہ کے پاس ایک بت رکھا ہوا تھا مشرکین مکہ کے زمانے میں جس کا نام نائلہ تھا۔ اور ان دونوں کے تعلق سے تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے۔ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ یہ دونوں ایسے بدبخت تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے وہیں پر ان کو پتھر کا بنا دیا، اور جب ان کے پتھر کی مورتیاں کعبے کے پاس رکھے ہوئے تھے، بعد میں عبرت کے لیے لوگوں نے ان کی مورتیوں کو اٹھا کر ایک کو صفا کے پاس لگا دیا، ایک کو مروہ کے پاس لگا دیا۔ اس کے بعد جب ایام گزرتے گئے، جن لوگوں نے عبرت کے لیے لگایا تھا کہ یہ عبرت کا مقام ہے، بعد میں ان کی اولادوں نے ان کی عبادت شروع کر دی اور ان کو وہ لوگ پوجنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا سوال کیا گیا کہ یہاں پر تو بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو مسمار کر دیا اور وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا، اور صفا مروہ کی سعی کو جو ہے تمام عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ یہ عمرے کا بھی رکن ہے، حج کے ارکان میں سے بھی ایک رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اس کے بعد زمزم بھی لینا، پھر 2 رکعت نماز ادا کرنا، اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت بھی یہاں پر زندہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھتے ہوئے وہ جب بے چین ہوئی تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر انہوں نے لگائے تھے، تب اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے زمزم کا پانی ان کے لیے میسر کیا تھا اور نکالا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بين الله للناس في الكتاب، اللہ رب العالمین نے جن کے سامنے کتاب کا علم دیا ہے، جن کو کتاب کی تعلیم دی گئی، قرآن مجید کے احکامات جن کو معلوم ہے، نبی کے فرامین جن کو معلوم ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ساری باتیں معلوم ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نماز کیسا پڑھنا، روزہ کیسا رکھنا، سارے مسائل کا علم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے ڈر سے حق بات کو چھپاتے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ تو ان کا انجام اللہ نے بیان فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی ان پہ لعنت ہے اور جتنے لعنت کرنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، انبیاءوں کی، فرشتوں کی، صالحین کی، شہداء کی، سارے لوگوں کی لعنتیں ایسے لوگوں پر ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ حق بات جن کو معلوم ہے انہیں حق بات پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور لوگوں تک جو ہے حق بات کو پہنچانا بھی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حلال روزی کھانے کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو اللہ رب العالمین نے جو تمہارے پاس پاکیزہ روزیاں دی ہیں وہ حلال اور پاکیزہ روزیاں کھاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یہی آیت اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اسی بات کو ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو تمہیں اللہ رب العالمین نے جو حلال روزیاں عطا کی ہیں، جو پاکیزہ روزیاں ہیں، ان کو اختیار کرو اور انہی کے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا، تمام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الناس کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسل،
اے رسولوں کی جماعت کلو من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال روزیاں کھاؤ بعد میں نیک اعمال کرو۔ تو ان آیات کے ضمن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جن کے روزیاں حلال کی ہیں ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں، اور جن کے روزیاں حرام کی ہیں نہ ان کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہیں، نہ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، نہ ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ عبادتوں کے قبول ہونے کا تعلق حلال روزیوں سے ہے۔ آپ عبادتوں میں کچھ کمی ہوتی ہے، کبھی کچھ خامی ہوتی ہے، وہ ساری باتیں اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ جن کے روزیاں حلال کے ہیں وہی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور جن کے روزیاں حرام کے ہیں نہ ان کی دعا قبول ہے، نہ ان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگرچہ کہ وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، ساری بھلائیاں ان کے پاس ہیں، لیکن اگر ان کی کمائی حرام کی ہے تو یہ سارے کے سارے نیک اعمال ان کے ضائع ہیں اور ان کے برباد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، ایمان والوں کو بھی کہا، عام لوگوں کو بھی کہا، رسولوں کو بھی کہا کہ اگر نیک اعمال کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پہلے حلال روزیوں کا انتظام کرو، تبھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گزشتہ تمام انبیاؤں کے امتیوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں یا اس سے پہلے کی قومیں ہوں، تمام قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ ہاں ان کی کیفیت الگ تھی، ان کے سحری کا انداز الگ تھا، ان کے افطار کا طریقہ الگ تھا، لیکن روزہ تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، تو ان کو کیا کہو فَإِنِّي قَرِيب میں ان سے بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جب کبھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں اور اسے سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لہذا تم مجھے پکارا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس تعلق سے تفسیر ابن جریر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر وہ قریب ہے تو ہم آہستہ سے بات کر کے اللہ سے سوال کر لیں گے۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالی ہم سے دور ہیں؟ اگر دور ہے تو ہم زور سے آواز لگا کے اللہ سے مانگ لیں گے۔ اللہ کے رسول خاموش رہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا اور کہا کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب اللہ تعالی ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، انسانوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کے بجائے لوگ آج کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، کتنے دروں پر جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو تباہ کرتے ہیں، دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا اعلان ہے، صاف الفاظ ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پہ ہم نے غور نہیں کیا، قرآن کے مطالب کو ہم نے سمجھا نہیں، اسی لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اللہ نے صاف طور پر فرما دیا۔ اور یہاں پر یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ کوئی میرا نیک بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی گنہگار مجھے پکارے گا اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس کو وسیلے سے آنا پڑے گا، فلاں پیر کے ذریعے فلاں مرشد کے ذریعے میرے پاس آنا پڑے گا، یہ بات یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ جو گنہگار ہے وہ میرے پاس وسیلے سے آئیں۔ اللہ نے عام اعلان کیا اور کہا کہ جب کبھی کوئی بندہ مجھے پکارے، گنہگار ہو، نافرمان ہو، اللہ کو نہیں ماننے والا ہو، اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ نے کہا کہ جب کبھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کے اعمال کو، اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے طلاق کے اور خلے کے واقعات کو ذکر کیا، طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خلا کے کیا مسائل ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے مسلمان خواتین جو ہے رمضان کے مہینے میں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، جبکہ گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کے تعلق سے نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ نبی کے فرامین میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ مسجدوں میں ہی اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے وہ مساجد کے ساتھ خاص ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اگر عورتوں کو بھی اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجدوں میں آنا ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ مسجدیں جہاں پر خواتین کے لیے انتظام ہے، 1 سے 4 خواتین وہاں پر اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، آپ کے حیا کا، آپ کی عزت و آبرو کا مکمل تحفظ ہے، تبھی آپ اعتکاف بیٹھیں۔ لوگ جذبات میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے، مسجدوں میں ہمارے لیے انتظام کیوں نہیں ہے۔ اعتکاف ایک نفل چیز ہے اور عورت کی عزت و آبرو ایک فرض چیز ہے۔ فرض چیز کے بدلے میں جو ہے نفل چیز کو اختیار کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں ہی اعتکاف بیٹھا جائے گا، اور جو فیشن بن چکا ہے اعتکاف کے تعلق سے، رمضان کے مہینے میں کوئی 2 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، کوئی 3 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، ایسا اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اعتکاف ثابت ہی نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا اعتکاف بیٹھا ہے۔ اعتکاف اگر رمضان کے مہینے میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے جو سنت کا عمل ہے وہ 10 دن ہے، یا زیادہ سے زیادہ 20 دن کا اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ بعض روایات کے اندر صحابہ کرام کے اعمال منقول ہیں کہ وہ لوگ جو ہے پورے مہینے کا بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لیکن 3 دن کا 5 دن کا جو لوگ بیٹھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کے علاوہ آپ دوسرے ایام میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آپ 1 گھنٹے کا اعتکاف کریں، 1 دن کا اعتکاف کریں، 4 گھنٹے کا اعتکاف کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے ساتھ جو اعتکاف کا مسئلہ ہے وہ 10 دن سے کم نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 20 دن، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ جو چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، سب کے لیے اعتکاف کا جو مقام ہے وہ مسجد ہے۔ گھروں میں اعتکاف بیٹھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں سب کچھ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھے انداز سے عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھے انداز سے ہمیں آخرت کا مقام عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہتری عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر درمیانی نماز کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ حافظوا، تم لوگ حفاظت کرو نمازوں میں سے جو درمیانی والی نماز ہے، اور تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے درمیانی والی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دے اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جو آدمی نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا فرمائے، جو اللہ کو قرضہ دے، ایسا تم میں سے کون ہے۔ اللہ کو قرضہ دینے سے مراد غربا و مساکین میں اپنے مال کو تقسیم کرنا، جو لوگ مال کے محتاج ہیں ان کو اپنے مال میں سے مال کا دیا جانا، اپنے خیرات میں سے ان کا جو ہے خیال رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے بلائی کا معاملہ کرنا، زکوٰۃ کے مال میں سے ان کا خیال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں
گویا کہ انسان اللہ کو قرضہ دے رہا ہے، اور اللہ کو قرضہ دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا چڑھا کر رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مال میں تنگی عطا کرتا ہے۔ مال میں زیادتی کا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے، مال میں کمی کا ہونا یہ بھی اللہ کی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کس کو زیادہ مال دینا چاہے گا وہ اس کی مرضی کی بات ہے، کس کو مال میں تنگی دینا چاہے گا وہ اسی کی مرضی کی بات ہے۔ باقی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کسی قسم کا ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے آخری آیات کے اندر جو ہے طالوت کا، جالوت کا اور اس طرح کے جو ہے اللہ کے ایک نبی جن کا نام شمویل آتا ہے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان کے حالات معلوم ہیں؟ بنی اسرائیل کے حالات معلوم ہیں کہ موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے حالات کیا ہوئے تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کچھ مدت تک اپنے دین پر قائم رہے، پھر بعد میں ان کے اندر بدعت و خرافات آ گئی، یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے۔ تو ایسے عالم میں اللہ رب العالمین نے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا، ظالم قومیں، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیے گئے، اور ان ظالموں نے بنی اسرائیل سے تمام چیزیں چھین لی، یہاں تک کہ ان کے پاس جو تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات موجود تھے، وہ تبرکات بھی ان سے چھین لیے گئے، پورا صندوق ان سے چھین لیا گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال نبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اور اس نبی کا نام شمویل تھا۔ وہ شمویل نام کے نبی ان کے پاس بھیجے گئے، انہوں نے پھر سے دعوت کا کام شروع کیا، بنی اسرائیل کو جو ہے صحیح راستے پر لانے لگے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس نبی سے کہا کہ اے نبی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، اور بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں بادشاہت ہوا کرتی تھی، لہذا اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کے ایک آدمی کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تو بنی اسرائیل نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ آدمی ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، ہمارے خاندان کا آدمی نہیں ہے، اور ہمارا بادشاہ وہی ہوگا جو ہمارے خاندان سے ہوگا۔ اس نبی نے کہا دیکھو یہ بادشاہ بنانے والا مسئلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے تم پر اس کو اپنا بادشاہ بنایا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، تم پہ اللہ تعالیٰ نے اس طالوت نام کے آدمی کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اب اس کی بات اگر نہیں مانو گے پھر تم پر عذاب اللہ کا آتا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ طالوت نام کا جو آدمی بادشاہ بنایا گیا اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، کس بنیاد پہ اس کو بادشاہ بنایا گیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس کے پاس علم تھا، بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس مضبوط طاقتور جسم تھا، وہ آرمی کا آدمی تھا، فوج کا آدمی تھا، اور اس کے بعد اللہ نے علم عطا کیا تھا، علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے اس پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم اس بادشاہ کی بات کو نہیں مانو گے یا اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانی اتارے گا، اور نشانی کیا ہوگی؟ جو تمہارا صندوق چلا گیا ہے، جو تمہارا تابوت جس میں تمہارے پیغمبروں کے تبرکات موجود تھے، وہ تابوت تمہارے پاس دوبارہ واپس لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات فرشتوں کے ذریعے اس تابوت کو طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔ تحملہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس تابوت کو ان ظالموں کے پاس سے لے کر آئے، اور بنی اسرائیل کا جو بادشاہ بنایا گیا تھا اس کے دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ تب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا، وہ لوگ خوش ہوئے، اور اس کے بعد طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔
اس کے بعد طالوت نے کہا، طالوت نے جو ہے لشکر لے کر چڑھائی کی، جتنے ظالم لوگ تھے ان کو ختم کرنے کے لشکر انہوں نے بنایا، ایک فوج تعمیر جو ہے ترتیب دی، اور فوج سے کہا کہ دیکھو تم تمام لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے، جتنے لوگ میرے فوج کے اندر شامل ہیں تم تمام کا آگے چل کر ایک امتحان ہوگا۔ وہ امتحان کیسا ہوگا؟ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، درمیان میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے تم کو آزمایا جائے گا۔ وہ کیسے؟ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، تم میں سے کوئی آدمی اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، حالانکہ تم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، سفر پہ ہے، لیکن اس نہر سے پانی ہرگز نہیں پینا، اگر تم میں سے جس نے اس نہر کا پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم میں سے جو نہر کا پانی نہیں پیے گا وہی میرے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا۔ اب بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم جانتے ہیں یہودی لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہر کام میں نافرمانی، اللہ کے ہر معاملے میں نافرمانی، رسولوں کی ہر بات میں انکار تکذیب، بادشاہوں کی ہر بات میں مذاق اڑانا، یہ ان کی عادت تھی، ان کی فطرت تھی۔ لہذا تقریباً بہت سارے لوگوں نے اس نہر کا پانی پیا، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کی تعداد حدیث کے اندر 313 بتائی گئی ہے۔ یہ وہی تعداد ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد رہی ہے۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی 313، وہی تعداد جو ہے باقی بچی جنہوں نے اس نہر سے پانی نہیں پیا، باقی سارے لوگوں نے اس نہر سے پانی پیا۔ پھر آگے جا کر جو ہے جالوت نام کا جو آدمی تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، طالوت جو ہے جو بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دعائیں کی اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعائیں انہوں نے کی کہ اے اللہ ہمیں جو ہے اس بادشاہ پر، جالوت پر جو ہے ہمیں سلطنت عطا فرما دے، ہمیں غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات دعا کو سن لیا، اور جو ہے طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو حالات تھے، جو چیزیں ان سے چھوٹ گئی تھی، جس ظلم کے ذریعے ان سے تمام چیزیں لے لی گئی تھیں، اللہ نے دوبارہ ان کو وہ چیزیں عطا کر دی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی جو ہے ہم نے غور کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے تابوت عطا کیا تھا جس میں انبیاؤں کے تبرکات تھے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ واقعے میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے متقی پرہیزگار بنتے ہیں، ان کے تبرکات سے وقتیہ طور پر فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ تبرکات نہیں جو آج کل مارکیٹ میں ملتے ہیں، فلاں جگہ موئے مبارک، فلاں جگہ نالن مبارک، فلاں جگہ یہ، فلاں جگہ وہ، وہاں جاؤ یہ تبرک، وہاں جاؤ یہ تبرک، ایسے جھوٹے تبرکات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ ایسا کرنا شرکی اعمال ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، واقعے میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایسے لوگوں کے جو تبرکات ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن وہ فائدہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح جو ہے دوسرے پارے کے اختتام پر ان باتوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کے حالات اللہ نے واپس لوٹائے، اور ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان تکالیف میں مصیبتوں میں ہیں اے اللہ ان تمام کے لیے راحتیں عطا فرما دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔